اب کچھ بات کریں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے، تو آج آخری روز ہے اور اطراف میں ہونے والی بارش کے باعث جو ہے وہ محفل سماعت تاخیر کا شکار ہے۔ ابراہیم قریشی وہاں موجود ہیں، کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں، بتائیں گے جی ابراہیم؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، جہاں پر ان کا 402واں عرس کا دوسرا اور آخری روز ہے، جہاں پر عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں پر تمام سجادہ نشین اور گدی نشینوں کی جانب سے مختلف محافل اور مختلف طور پر جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے یہاں پر بارش کی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ دربار کے احاطہ میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے دربار میں ہونے والی تمام تر سرگرمیاں جو ہے وہ فی الوقت ملتوی جو ہے وہ کر دی گئی ہیں تمام منتظمین کی جانب سے، جبکہ یہاں پر کچھ دیر قبل جو ہے وہ محفل سما کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہونا تھا، لیکن محفل سما جو ہے وہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا مؤخر کر دی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر جل تھل جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے۔ زائرین کی جہاں پر آمد کا سلسلہ کافی بڑی تعداد میں جاری تھا، اب زائرین جو ہے وہ کسی اوٹ میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بارش جو ہے وہ کبھی بہت تیز اور کبھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ بارش کا جو نظام ہے وہ یہی ہے، جبکہ اطراف کے علاقوں کی بات کر لی جائے تو اطراف میں بھی کافی زیادہ بارش کا پانی جو ہے وہ کھڑا اور جمع نظر دکھائی دیتا ہے، اور جبکہ بارش کے سبب جو ہے وہ نہ صرف جل تل ایک ہوا ہے بلکہ زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کم ہو چکا ہے۔ لیکن تمام تر لوگ بالکل آس امید باندھے، تمام منتظمین کی جانب نگاہ باندھے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کب جو ہے یہاں پر محفل سما کا آغاز ہوگا، کب جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کا آغاز ہوگا۔ اور تمام تر افراد کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی بارش میں جو ہے وہ تھوڑی کمی واقع ہوگی تو تمام تر انتظامات سر انجام دینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر محفل سما کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس کے بعد عشاء کے بعد جو ہے وہ یہاں پر سالانہ عرس کے حوالے سے جو اختتامی دعا جو ہے وہ کروائی جائے گی، جبکہ سیاسی اور سماجی تمام تر شخصیات کا یہاں پر سلسلہ جاری ہے۔ زائرین بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اور لنگر بانٹنے اور کھانے کا سلسلہ بھی اسی حوالے سے جاری اور ساری جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے منصوبے پر باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیپا نے مشین لگا کر سوائل ٹیسٹنگ اور پائل ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ ٹیپا نے ریگ مشین لگا کر پائلنگ کا عمل شروع کر رکھا ہے، جسے کامیابی سے مکمل کرنا لازم ہوگا۔ ٹیپا 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائے گا۔ ٹیپا نے پرائیویٹ کمپنی کے چینی اشتراک سے منصوبے کا ٹینڈر پروسیس مکمل کر لیا ہے۔ ٹیپا نیلا گنبد کی بحالی اور پارکنگ پلازا کے اپر ایریا کی بحالی پر 70 کروڑ علیحدہ سے خرچ کرے گا۔ لاہور عجائب گھر کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میوزیم کو مزید 7 کنال پر وسعت دی جائے گی۔ 2 منزلہ عمارت میں 6 گیلریز بنے گی اور نئے اور پرانے میوزیم کو انڈر پاس سے منسلک کیا جائے گا۔ 5 سالہ یہ منصوبہ 8 ارب 7 کروڑ روپے میں مکمل ہوگا۔ لاہور کے ثقافتی منظر نامے میں ایک اور سنگ میل، لاہور عجائب گھر کی توسیع کی جائے گی۔ 7 کنال اراضی پر تعمیر لاہور کو نیا عالمی معیار کا میوزیم ملے گا۔ 8.7 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ 5 سال میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں عمارت کی تعمیر کے ساتھ اسے موجودہ لاہور میوزیم سے انڈر پاس کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ تعمیراتی کام رواں سال شروع کیا جائے گا۔ پہلی بار گوداموں میں چھپے نادر تاریخی نوادرات عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ لاہور عجائب گھر میں 2 منزلہ عمارت میں نہ صرف 6 جدید طرز کی گیلریاں ہوں گی، وسیع پارکنگ اور عالمی معیار کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہر گیلری ایک منفرد تھیم کی عکاسی کرے گی، جہاں تاریخ، ثقافت اور ورثہ جدید انداز میں پیش کیا جائے گا۔ لیسکو کے تمام شعبہ جات کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بلنگ سمیت تمام سربراہان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریکارڈ فراہمی کے لیے مراسلہ بھی بھیجوا دیا گیا ہے۔ خراب میٹرز کی تبدیلی اور بجلی بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ لیسکو کے تمام شعبوں کا آڈٹ ہوگا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے تمام شعبہ جات سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ لیسکو نے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریکارڈ فراہمی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اجلاسوں کی تفصیلات کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ گزشتہ سال میں منظور اور استعمال شدہ بجٹ کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ بجلی کے بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کے متنازع بلوں کی رقم کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ مراسلے میں 1 سال میں خراب میٹرز کی تبدیلی اور ری کنیکشن کی دستاویزات بھی طلب کی گئیں۔ لیسکو نے ملٹی ٹیرف کی بنیاد پر نیپرا سے منظور شدہ درخواستوں کا ریکارڈ ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔
میو اسپتال کے ڈاکٹرز اور نرسز کی تنخواہ ابھی تک واجب الادا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے تنخواہ ادا کرنے کا کہہ دیا، جبکہ لاہور بورڈ کے 600 ملازمین کو بھی تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ 199 ٹیلی ویجر شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ چیئرمین بورڈ کی جانب سے چیک پر دستخط نہیں کیے گئے۔ میو اسپتال کو خود مختاری ملنے کے بعد ڈاکٹرز اور نرسز کی تنخواہ لٹک گئی۔ رواں ماہ بھی ڈاکٹرز اور نرسیں تنخواہوں سے محروم ہیں۔ میو اسپتال کو خود مختاری ملنے کے بعد تمام معاملات اسپتال انتظامیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ ملازمین کی جانب سے استفسار پر اسپتال انتظامیہ نے 10 ستمبر تک تنخواہوں کی ادائیگی کا وقت دیا ہے۔ ڈاکٹرز اور اسٹاف نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے بروقت تنخواہ مل جاتی تھی، مگر اب اسپتال کو خود مختاری دے کر ملازمین کے لیے مالی مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب لاہور بورڈ میں کام کرنے والے 600 سے زائد ملازمین کو اگست کی تنخواہیں نہ مل سکیں۔ گزشتہ ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے سے ملازمین پریشان ہیں۔ 199 ڈیلی ویجز کو بھی ماہ اگست کی تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ چیئرمین لاہور بورڈ کی جانب سے چیک پر دستخط نہ کیے گئے۔ ملازمین کا کہنا کہ دستخط نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہیں جاری نہیں ہوئیں۔ ملازمین نے چیئرمین بورڈ سے فوری تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ کلینک آن ویل کا منصوبہ مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ کلینک آن ویلز پر بھرتی کیے جانے والے ملازمین کی تنخواہ 2 ماہ سے ادا نہیں کی جا سکی۔ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈرائیورز نے احتجاجاً گاڑیاں لاہور پریس کلب کے باہر کھڑی کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زاہد چودھری۔ جی یہ حکومت کا کلینک آن ویلز کا جو منصوبہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ طبی سہولتیں فراہم کی جائیں، یہ مالی مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت و آبادی کی جو افسرشاہی ہے اس کی سنگین غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کلینک آن ویل کے لیے بھرتی کیے گئے جو ملازمین ہیں ان کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں مل سکی، اور جولائی اور اگست کی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین جو ہے شدید پریشان ہیں۔ اور آج جو کلینک آن ویلز کے ڈرائیورز ہیں مختلف علاقوں میں جو ڈیوٹی پر مامور ہیں، انہوں نے احتجاجاً جو کلینک آن ویلز کی گاڑیاں ہیں وہ لاہور پریس کلب کے باہر کھڑی کر دی اور وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کو 40,000 روپے ماہانہ پر بھرتی کیا گیا اور اب زبردستی ان کو 25,000 روپے تنخواہ کی پیشکش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی تاحال 2 ماہ سے ان کو ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس موقع پر جو مظاہرے میں شامل کلینک آن ویلز کے ملازمین تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ وہ تنخواہیں نہ ملنے کا نوٹس لیں اور کلینک آن ویلز کے تحت جو ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں ان کو جتنی تنخواہ پر رکھا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی تنخواہ جو ہے اس کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ جیلوں میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اور مرض کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں آنے والے ہر قیدی کی میڈیکل سکریننگ کی جاتی ہے اور داخلے کے دوران سکریننگ کی بدولت قیدیوں میں ایڈز کی تشخیص ہوئی ہے۔ جیلوں میں قیدی ایڈز کا شکار ہوئے یا پہلے سے ایڈز کا شکار قیدی جیل میں داخل ہوئے، جیلوں میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اور مرض کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ پنجاب کی جیلوں میں آنے والے ہر قیدی کی میڈیکل اسکریننگ کی جاتی ہے۔ جیل داخلے کے دوران اسکریننگ کی بدولت قیدیوں میں قیدی کو ایڈز نہیں ہوا۔ جیل داخلے کے وقت میڈیکل اسکریننگ کی بدولت بہت سے مریضوں کو اپنے مرض کا علم ہوا اور ان کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ایڈز کے مریضوں کی اکثریت منشیات کے مقدمات میں جیل آئی۔ تمام جیلوں میں HIV کی اسکریننگ اور علاج جاری ہے۔ جیلوں میں ایڈز کے تمام 673 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل جیل لاہور میں 35 اور ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں 83 مریض زیر علاج ہیں۔ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ رول گئے۔ پیکٹا کی فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کے منظوری کے باوجود فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے۔ معاوضہ نہ ملنے پر 3500 سے زائد ٹرینرز سراپا احتجاج ہیں۔ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ معاوضے کے لیے رول گئے۔ فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود پیکٹا کی جانب جاری نہیں ہو سکے۔ فنڈز جاری ہونے کے لیے 8 فائلز پیکٹا آفس میں منظوری کے لیے التوا میں پڑی ہیں۔ پنجاب بھر سے 3500 سے زائد ٹرینرز نے پیپر چیک کیے تھے۔ ایک پیپر چیک کرنے کا معاوضہ 20 روپے اور فی نمبر کا معاوضہ 50 پیسے رکھا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فنڈز فی الفور جاری کیے جائیں، بصورت دیگر آئندہ پیپر چیک نہیں کریں گے۔
सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का रेटिगन रोड सेंट्रल मॉडल स्कूल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने सैलाब मुतासरीन को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग ने बीमार शख्स की अयादत और दरपेश मसाइल बारे इस्तफसार किया। एसी सिटी रॉय बाबर ने वज़ीर हाउसिंग को दी जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर की तरजीही बुनियादों पर सहूलियात और अद्वियात की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रही हैं और वज़रा और इंतजामिया रिलीफ की फराहमी के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। तो सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने रेटिगन रोड सेंट्रल मॉडल स्कूल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने सैलाब मुतासरीन को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग ने बीमार शख्स की अयादत और दरपेश मसाइल बारे इस्तफसार किया। एसी सिटी राय बाबर ने वज़ीर हाउसिंग को दी जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर की तरजीही बुनियादों पर सहूलियात और अहतियात की फराहमी की हिदायत हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक का अहम इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर का कहना है कि महकमा ज़राअत के 1100 अफसरान और अमला और महकमा लाइव स्टॉक के 3000 अफसरान और एहलकार फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कश्तियों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे जानवरों तक सालेज, वंडा और वैक्सीन पहुँचाई जा रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अहमद अजीज़ तारड़ ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी का मज़ीद कहना था कि महकमा ज़राअत के तहत एक दिन में 13,100 जानवरों के लिए चारा, 561 सालेज की गांठें और सब्ज़ चारे और तूड़ी के 105 रेड़े और लोडर रिक्शे फराहम किए गए हैं। NA 129 से लिखी उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप का इफ्तिताह। सब्ज़ाज़ार लियाकत चौक का भी दौरा किया। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर, महर इश्तियाक ने ख़ुसूसी शिरकत की। मियां नोमान ने कहा सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। असम्बली के हल्का NA 129 में हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में सैलाब मुतासरीन के लिए पानी, दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गयी। मेडिकल कैंप में मुतासरीन के लिए अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का कहना था मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। हाफिज मियां मोहम्मद नोमान सब्ज़ाज़ार लियाकत चौक भी गए। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर और साबिक MNA महर इश्तियाक ने खुसूसी शिरकत की। हाफिज मियां नोमान का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की हर तरह से माली इमदाद की जाएगी। NA 129 से टिकट दिए जाने पर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ममनून हूँ। यहाँ पे इलाके के वोटर सपोर्टर भी जमा हैं। उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि NA 129 के इलेक्शन में 18 सितंबर को PMLN के शेयर के ऊपर इंशाल्लाह मोहर लगाई जाएगी। लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने खाड़क स्टाप टोके वाली गली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर, चौधरी करामत, अमीर अली मलिक, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, कारी कासिम और मियां महमूद अहमद शरीक हुए। मियां नोमान बोले 18 सितंबर मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। अब आपको बताएं कि अयाम अज़ा का आखिरी जुलूस चुप ताज़े का जुलूस PMG पहुंच गया है। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होकर करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों के लिए शरबत, दूध की सबीलों, लंगर का अहतमाम किया गया है। मज़ीद अहवाल बताएंगे हसन अली। जी हसन अली। बिल्कुल, अयाम अज़ा का अलविदाई जुलूस का चुप ताज़िए का जो जुलूस है वो इस वक्त PMG चौक पहुंच चुका है और ये अपने जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन है। अब से कुछ देर बाद जो है करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस जो है वो पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ था, जिससे कबल जो है वो जाकिर अहले बैत शहनशाह हुसैन ने फज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए थे, जिसके बाद जो है वो जुलूस बरामद हुआ और ये जुलूस जो है इस वक्त अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है और कब से कुछ देर बाद करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि अज़ादारों के लिए दूध, पानी, शरबत की सबीलें जो है वो लगाई गई हैं और लंगर का भी एहतमाम जो है वो किया गया है। जबकि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सब सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ पुलिस के साथ साथ जो हुसैनिया स्काउट्स के जवान हैं वो भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
DG-LDA तार फारूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। टाउन प्लानिंग अफसरान को रिकवरी मुहिम पर खसूसी फोकस करने की हिदायत कर दी गई। इजलास में LDA के मुख्तलिफ सेक्शंस की वर्किंग का जायजा लिया गया। DG-LDA की पहले मरहले में गुलबर्ग और जौहर टाउन में सेट बैक एरियाज क्लियर करवाने के लिए खसूसी मुहिम चलाने की हिदायत की। DG ने कहा कि गुलबर्ग और जौहर टाउन की अहम शाहराहों पर कायम कमर्शियल इमलाक से पार्किंग एरिया और सेट बैक क्लियर करवाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। DG-LDA ने कहा कि अहम शाहराहों पर कायम कमर्शियल इमलाक के बाहरी हिस्से को बेहतर बनाने के लिए काम का आगाज किया जाए। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत हेड क्वार्टर्स में इजलास हुआ, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में कंपनी के तमाम शोबाजात के सरबराहान शरीक हुए। इस मौके पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेन बिजली की सप्लाई बंद होने के मामलात का जायजा लिया गया। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है। अशराए रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब के ज़रिए इंतज़ाम 3 रोज़ा कुतुब नुमाइश का आगाज़ हो गया है, जो 2 से 4 सितंबर तक अलहमरा आर्ट गैलरी माल रोड में जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने किया। नुमाइश में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामियात, पाकिस्तानियात और इकबालियात पर मुश्तमिल कुतुब का वसी ज़ख़ीरा क़ारीन के लिए एक ही जगह पर फराहम किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।